کیا سیحان نے بدلہ لینے کے چکر میں اپنی پوری زندگی برباد کر دی ہے؟ کیا ولید خان کی موت کے بعد اب لالا کا خوفناک انتقام شروع ہونے والا ہے؟ اور کیا الہام کو بچاتے بچاتے سیحان اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالات کے جواب جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمراہی ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جہاں ایک غلطی کی قیمت صرف جان نہیں بلکہ اپنے سب سے پیارے لوگوں کی زندگیاں بن سکتی ہیں۔ سیحان کو لگا تھا کہ ولید خان کے مرنے کے بعد رانیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب برابر ہو گیا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے اور کسی کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ولید کو گولی کس نے ماری تھی۔ لیکن وہ بھول گیا ہے کہ جرم چاہے کتنا ہی چھپا لیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اصل طوفان اس وقت اٹھتا ہے جب حقیقت سامنے آتی ہے کہ ولید کوئی عام انسان نہیں بلکہ لالا کا اپنا خون ہے۔ جیسے ہی یہ خبر لالا تک پہنچتی ہے، اس کی دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے۔ اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہیں قسم کھاتا ہے کہ قاتل کو ایسی سزا دے گا جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دوسری طرف سیحان کو بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہ سب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے نکلتا ہے، ولید کی چادر اپنے اوپر لپیٹتے ہیں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو جاتا ہے۔ راستے میں ولید کا ایک آدمی سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، مجھے حکم ہے کہ تمہیں زندہ لے کر جانا ہے۔ لیکن سیحان ہمت نہیں ہارتا، وہ قریب پڑی لکڑی اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے اس شخص پر وار کر دیتا ہے۔ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اور سیحان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس الہام کے پاس پہنچ جائے تو الہام اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر فوراً سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بہت بڑا ہوا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سیحان بھاری الفاظ میں جواب دیتا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ولید کو گولی لگ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی الہام کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تم ایک قانون کیس کو غیر قانونی بنا آیا ہو۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے کیے کی سزا ضرور پاتا، لیکن اب اس کے تمام گناہ اس کی موت کے ساتھ دفن ہو جائیں گے۔ سیحان اپنی صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ صرف ولید کو سمجھانے گیا تھا کہ رانیہ سے شادی کر کے اس کی عزت واپس لوٹا دے۔ لیکن ولید نے اس سے بندوق چھیننے کی کوشش کی، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی اور اسی دوران گولی چل گئی۔ یعنی یہ سب ایک حادثہ تھا، جان بوجھ کر کیا گیا قتل نہیں۔ اس کے بعد سیحان فوراً رانیہ، وزیر اور الہام کو کہتا ہے کہ وہ اپنا سامان پیک کرے کیونکہ انہیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ لیکن وزیر اور رانیہ انکار کر دیتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لیے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ تب سیحان خاموشی سے ایک ایسا راز بتاتا ہے جسے سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ولید مر چکا ہے۔ وزیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ایسے انسان کو تو یہی انجام ملنا چاہیے تھا۔ لیکن سیحان سمجھتا ہے کہ اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے کیونکہ ولید کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں۔ اگر انہیں قتل کا پتہ چل گیا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخرکار سب لوگ سیحان کی بات مان لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر لالا کو فون پر اطلاع ملتی ہے کہ اس کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کرتا، لیکن جب ولید کی لاش اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا غصہ اور دکھ انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے آدمی کو حکم دیتا ہے کہ چاہے زمین کھودنی پڑے یا آسمان چھاننا پڑے، قاتل کو ڈھونڈ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ادھر سفر کے دوران رانیہ کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے، وہ نہ تو کسی سے بات کرتی ہے نہ کھانا کھاتی ہے۔ وزیر اپنی بہن کے اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیحان سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ سیحان کہتا ہے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے بغیر نہیں بھرتے، لیکن انسان کو ایک دن خود ہی اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑنا پڑتا ہے ورنہ اسے مزید توڑتی رہتی ہے۔ یہ سن کر الہام ایک ایسی بات کہتی ہے جو خود سیحان کو خاموش کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو شخص خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو وہ کسی اور کو جینے کا سبق کیسے دے سکتا ہے؟ یہ الفاظ سن کر سیحان پہلی بار احساس کرتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ماضی کی زخموں سے ابھی تک باہر نہیں نکلا۔ ادھر لالا کے آدمی تحقیقات کرتے ہیں، ریسٹورنٹ اور گیسٹ ہاؤس تک پہنچتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رانیہ اپنے بھائی اور چند لوگوں کے ساتھ وہاں سے جا چکی ہے۔ شک مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ گل خان کو پکڑ کر لالا کے سامنے لے آتے ہیں۔ گل خان جو ہے پوچھتا ہے کہ رانیہ کی مدد کون کر رہا ہے؟ گل خان پہلے تو ڈرتا ہے، پھر ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ ایک طاقتور نوجوان ولید کا پتہ پوچھنے آیا تھا اور اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر رانیہ کو دوبارہ تنگ کیا تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لالا فوراً اس شخص کی تصویر مانگتا ہے۔ جیسے ہی گل خان سیحان کی تصویر دکھاتا ہے، لالا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ تصویر ہاتھوں میں لے کر چیختا ہے کہ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سیحان غازی۔ اب لالا صرف قاتل کو مارنا نہیں چاہتا بلکہ ایسی تکلیف دینا چاہتا ہے جو موت سے بھی زیادہ بدتر ہو۔
तो आपके ख्याल में क्या वाकई लाला की मौत सिहान के हाथों लिखी जा चुकी है? कि इल्हाम को बचाया जा सकेगा? क्या सिहान अपने बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।